اٹک براڈ کاسٹ۔ IPPs کی بدماشیاں ختم ہو جائیں، اگر یہ حکومت کے کروفار ختم ہو جائیں، ان کے پروٹوکولز ختم ہو جائیں تو عام آدمی کو کتنا ریلیف ملے گا؟ اربوں کے حساب سے ہماری بچت ہوگی، اربوں ڈالر کے حساب سے۔ ہماری گیدرنگ کی ہے، اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو میں محترم اسد شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا جی، آپ سب کا بہت شکریہ کہ ہماری اس دعوت پر تشریف لائے، اور ہم سب لوگ خود ہی موجود ہیں۔ تو یہ جو مرکز کی طرف سے عوامی رابطہ مہم جو پالیسی ہمیں دی گئی ہے، اس کے مطابق ہم انفرادی طور پر تو کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ تھا کہ ہم مل کر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کو مزید تعارف پیدا کریں، اور یہاں خصوصی طور پر لوگ فتح کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ ایک تمام لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائے اور ممبرشپ جو ہے زیادہ وسیع ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے امیر صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ بھی اگر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کی بات مؤثر طریقے سے عام لوگوں کو تک پہنچ سکے گی۔ تو میں میرے محترم میاں محمد جنید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹائم نکال کر تشریف لائے، اور ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں اس حوالے سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، صدق اللہ العظیم۔ جماعت اسلامی اللہ کے فضل سے بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے ایک مقصد کہ زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، اور یہ مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے ہو سکتا ہے، لیکن مطمع نظر اور ہدف اور نصب العین یہی ہے کہ اللہ کے دین ہماری زندگیوں میں عملاً جاری اور ساری ہو جائے۔ اور جماعت اسلامی پاکستان نے بالکل آغاز ہی سے یہ بات طے کی ہے کہ ہماری ساری سرگرمیاں اور کاوشیں اور جد و جہد یہ برسر زمین ہوگی، کوئی خفیہ، کوئی زیر زمین کسی طرح کی کوئی سرگرمی نہیں کی جائے گی، بلکہ برسر زمین آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پرامن جد و جہد کے ذریعے اس منزل کو حاصل کیا جائے گا۔ اور پاکستان کے دستور میں بھی اور پاکستان کے حالات میں بھی یہ بات واضح طور پر مانی جا چکی ہے، ہمارے اجتماعی شعور کا حصہ ہے کہ یہاں پر پرامن تبدیلی قیادت ہوتی ہے، یعنی ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے، رائے عامہ کے ذریعے ہوتی ہے، عوام کو، پبلک کو اپنے ساتھ ملا لینے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ ہم لوگوں تک پہنچیں گے، لوگوں تک اپنا پروگرام رکھیں گے، لوگوں کو اپنا مطمع نظر سمجھائیں گے، اپنا دل کے دکھڑے سنائیں گے، اور یہ ان کے سامنے ثابت کریں گے کہ انسانوں کے جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی امراض ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کا حل صرف اور صرف اسلام میں۔ اور جماعت اسلامی ایک ایسے ارکان، کارکنان، ذمہ داران، قیادت کا ایسا کیڈر رکھتی ہے تو جو ان سارے لوازمات کو جو ایک اسلامی نظام کے قیام کے لیے ضروری ہیں وہ پورا کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت پڑھی لکھی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت کسی بھی طرح کے مذہبی یا لسانی تعصبات سے بالاتر ہے۔ اس میں ہر طرح، ہر علاقے، ہر گروہ، ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے، ہر صوبے کے لوگ، بلکہ ہم پورے انسانوں کو، دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر اس نوبل کاز کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ کام ہم نے اپنی مرضی سے ڈرائیو نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے ایک مقصد کے لیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی پر، اللہ کی غلامی پر سارے لوگ مرضی سے قائم ہو جائیں۔
اور ہر قسم کے طاغوت جو بھی اللہ کے راستے میں کوئی مزاحم قوتیں ہیں اس کا انکار کر دیں. تو ہم جماعت اسلامی کے کارکنان اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے نصب العین بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شعور کو بیدار کیا. ہمارے ہی اس ملک کے اندر، ہماری ان گلیوں کے اندر، ہمارے ان شہروں کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، کسی کی بریانی کی پلیٹ سے اور قیمے والے نان سے زیادہ سوچ نہیں ہے. کسی کی یہ معاملہ ہی نہیں کہ میرے بچہ میرا نوکر ہو جائے، میرے گھر کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، بس یہ ہماری زندگی اور اسی کے گرد ہم گھومتے ہیں، ہماری گلی بہتر ہو جائے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے نظام زندگی درست ہونے کے لیے جو کی پوائنٹ ہے اس کو پکڑا جائے. یعنی ساری زندگی جو اللہ کے نافرمانیوں میں گزری ہے اس کو اللہ کی طرف لے کر آئے. اس کے بعد ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ جو ڈریم لائف سوچتے ہیں نا کہ اتنی شاندار سڑکیں ہوں، اتنے شاندار انفراسٹرکچر ہو، اتنا عالی شان قسم کے ادارے ہوں، اتنے ویل وشر لوگ ہمیں ہوں، تو وہ ہم جماعت اسلامی آپ کو ہر طرح سے یقین دلانی کراتی ہے کہ وہ پوری دنیا، اس وقت آپ کے ملک دنیا کا کوئی بہت بڑا ایسا ملک سوچ لیں کہ جو ہر حوالے سے رفع عامہ میں سب سے پہلے نمبر پر، سویڈن لے لیں، ناروے لے لیں، جن کا معیار زندگی بھی بہت بلند ہے اور جو ہر حوالے سے ایک سوشل ویلفیئر کے اعتبار سے بھی دنیا سارا کام انسانی بساط کے اندر ہوتا ہے. یہاں پر بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پر بھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے، یہاں پر بھی ان کو سردی گرمی لگتی ہے. بالکل جو فزیکل فنامینا آف نیچر ہے بالکل اسی کے مطابق سارا کام ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ بالکل انسانی دائروں کے اندر کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے نڈال ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھر باندھے جب لوگوں نے ایک پتھر باندھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مضطرب ہو کر گھر سے نکلے تھے کہ جب کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا اور سب کو کھانے کی حاجت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو کر گھر سے نکلے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معدے کے اندر بھی، پیٹ کے اندر بھی کوئی چیز ایسی نہیں گئی جسے کوئی انسان کھا سکتا تھا. وہ 3 دن اور 3 راتیں تھے، کہیں زیادہ معاملہ ہو گیا تھا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ تو چاند سے چاند تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی تھی. یعنی ساری چیزیں جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں، یہ اسلامی تحریک کے کارکنوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بالکل وہی حالات سے سابقہ پیش آ سکتا ہے اور وہی ضروریات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کے لیے، فنڈنگ کے لیے اپیل کی. ہم بھی اپیل کرتے ہیں، ہر بندے سے اپیل کرتے ہیں جو بھی ہمارے نقطہ نظر سے متفق ہوتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو. ہم اس سے دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں انفاق بھی کریں. کہ قرآن مجید نے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار یہی حکم دیا ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال خرچ کریں. تیسری بات جو اس زمن میں بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی زندگی کے اندر 23 سال میں مسلسل لوگوں کے پاس جا کر ان کو اپنا ماٹو سمجھایا، اپنا نصب العین بتایا. لیکن 10 سالوں کے اندر جو مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، مسلسل جد و جہد، 23 جنگیں جی 10 سالوں کے اندر، 80 جنگیں 10 سالوں کے اندر 80 جنگیں، 1 سال کے اندر 8 جنگیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان نے 3 جنگیں 4 جنگیں لڑی ہیں، لیکن پاکستان کی معاشرت کی کیا صورتحال ہے. لیکن جب ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے مرحلے ہنستے کھیلتے پھر اللہ تعالیٰ طے کروا دیتا ہے. انسان کم سے کم پر قناعت بھی کر لیتا ہے، لیکن فوکس ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں وقت کا بھی اثار کرنا ہے، ہمیں مال کا بھی اثار کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 جنگیں لڑی. یہ بات بتانے کی یہی تھی کہ انسانی بساط کے اندر یہ ضروری ہے کہ لوگوں سے جنگ کی جائے. اسی طرح پاکستانی سماج کے اندر اگر ہم اسلام کو تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حالات بدلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھوکے نہ رہیں، لوگوں کو عزت کے ساتھ ان کی ساری بیسک نیڈز پوری ہو جائیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہمیں 80 جنگیں نہیں لڑنی، ہمیں 100 لوگوں تک پہنچنا ہے.
1000 لوگوں تک پہنچنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ اصل بنیاد کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے ضروری بات عائد ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جس نے ہم نے زبان سے مانا ہے، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کیا ہے، اس کو اب ہمارے جسم و جان پر نظر آنا چاہیے، اس کو اب ہمارے گھر پر نظر آنا چاہیے، اور اس کو ہمارے سماج اور معاشرے پر نظر آنا چاہیے، وگرنہ یہ ہمارا دعوی بے بنیاد ہوگا۔ یہ بات سمجھانے کے بعد ہم انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل جائیں۔ ہم نے جماعت اسلامی نے 14 دن دھرنا دیا ہے راول پنڈی میں، بے شمار لوگ اس میں آتے تھے، اقبال صاحب ماشاءاللہ روز تشریف لے جاتے تھے شام کے وقت، وہاں پہ یہ مناظر آپ سے شیئر بھی کرتے ہوں گے اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے۔ یقین مانیں کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے، آفیسرز تھے، تاجر تھے، وکلاء تھے، ڈاکٹرز تھے، نامی گرامی لوگ تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے وہاں پر بیٹھے رہے کہ اگر یہ ظلم ختم ہو جائے، IPPs کی بدماشیاں ختم ہو جائیں، اگر یہ حکومت کے کروفر ختم ہو جائیں، ان کے پروٹوکولز ختم ہو جائیں، تو عام آدمی کو کتنا ریلیف ملے گا، اربوں کے حساب سے ہماری بچت ہوگی، اربوں ڈالر کے حساب سے بچت ہوگی۔ تو یہ اس زمانے کے طاغوت کو چیلنج کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کی بدماشیوں کے آگے بند باندھنا، عام خلق خدا کے لیے سہولت کا کوئی پیغام پیدا کرنا یا کوئی راہ نکالنا، یہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ آپ سب اس کے لیے کوشش کریں گے، لوگوں کو یہ